بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے جی کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز جو ہے وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ قیدی جو کہ بھارت کی جیلوں میں ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ وہ ایک شخص جس کا نام تبارک حسین تھا، اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، انسانیت سوز ہندوستانی فوج نے اس کے اوپر مظالم ڈھائے، اسے زخمی کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا. اور اسے پھر اس طرح پینٹ کیا گیا کہ یہ ایک دہشت گرد تھا، یہ اس پار سے آیا تھا، اس کے پاس یہ تھا وہ تھا، جو انڈین میڈیا کا ایک وتیرہ ہے جس طرح سے وہ کرتا ہے. آج ہم ریئل سٹوری بتائیں گے کہ تبارک حسین کون تھا، تبارک حسین کے ساتھ کیا ہوا اور تبارک حسین کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا. اس کے بعد پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جی کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر جو خاص طور پہ جو اس کی فوج ہے، اسے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال وہاں پہ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ اس نے کوئی ایسا ذریعہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جو کہ کشمیریوں کو جس سے دبایا نہ جا سکے. کالے قوانین کا استعمال ہو، مکمل طور پہ انہیں ایفسپا کے حوالے سے انہیں امپیونٹی حاصل ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے کاسوز کرتے ہیں یا لوگوں کو وہاں پہ شہید کرتے ہیں، انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن آج تک ہندوستان کے اوپر کیوں سینکشنز نہیں لگا سکی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پروگرام کے تیسرے حصے میں جب ہم جائیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان نے زبردست قسم کی وکٹری حاصل کی، پاکستان نے زبردست کم بیک کیا، اور اس کی جو گونج گرج ہے وہ ہمیں سری نگر کی گلیوں میں، لال چوک میں ایک مرتبہ پھر سنائی دی. کیا وجہ ہے کہ کالے قوانین لگا کر بھی، کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ بلیک آؤٹ کر کے بھی، کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کرفیو کا نفاذ کر کے بھی کشمیریوں کو جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے ہندوستان نہیں روک سکا. اس پر ہم بات کریں گے. جی پہلا پروگرام کا جی ٹاپک بدقسمتی جی تبارک حسین، جسے 2016 میں بھی ہندوستان کی جانب سے بارڈر کراس کرنے پہ، ایل او سی جو ہے اسے کراس کرنے پہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور 18 مہینے اسے رکھا گیا. اس شخص کے حوالے سے مصدقہ طور پہ یہ معلومات ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور اسے گھر والوں نے بڑی مشقت کر کے بڑی مشکل سے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اسے وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر جاتے تھے. ایک ایکسکلوزیو فوٹیج ہے جو ہم دکھا رہے ہیں تبارک حسین کے والد کی، اور عبد المالک صاحب کیا کہتے ہیں تبارک حسین کے حوالے سے، اور یہ خود جواب ہے ہندوستان کے اس بیانیے کا جو ہندوستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے اوور دا باڈی آف تبارک حسین. سب سے پہلے ان کے والد کا یہ انٹرویو دیکھ لیجئے، وہ کیا کہتے ہیں. جی میرا نام عبد المالک ہے، میں ضلع کوٹلی تحصیل چڑوئی کا رہنے والا ہوں، اور گاؤں سبز ہے. تبارک میرا بیٹا ہے، وہ 2016 کا ذہنی مریض ہے. وہ 2016 میں بھی اس نے بارڈر کراس کی، اور 18 مہینے کے بعد بھارت نے واپس کیا. تبارک واپس آیا تو اس کی بیماری اور زیادہ اضافہ کر گئی. کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، سب کے پاس گئے، علاج کرایا، لیکن اس کو دماغ ذہن ٹھیک نہ ہو سکا. 20 تاریخ رات کو 21 تاریخ صبح دیکھا تو وہ نظر نہیں آیا. وہ ادھر تمام گاؤں اور آگے پیچھے تلاش کیا لیکن نہیں نظر آیا. اس کے بعد اس کی ویڈیو بھارت نے بھیجی جس میں وہ بالکل بے ہوش ہے، اور اس کو گولی ماری اور اس کو دہشت گرد کرا دیا. وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ اس گاؤں اور پوری ضلع سے پوچھیں، اس کا ذہن بالکل خراب تھا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں اسد محمود صاحب نے. آپ تجزیہ کار ہیں جی. میر طاہر مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سینئر حریت رہنما ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان مشرقی صاحب، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ حامد خان آپ کا اور تینوں مہمانوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ٹو سٹارٹ ود اسد محمود صاحب، تبارک حسین کو 2016 میں بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ایل او سی کو کراس کرنے کے الزام کے اوپر، اور پھر اسے 18 مہینے بعد چھوڑا گیا. کیا وجہ ہے کہ تبارک حسین کو 2016 میں تو چھوڑ دیا گیا، اور 2022 میں جب تبارک حسین کو دوبارہ پکڑا جاتا ہے، ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، پھر اسے مار دیا جاتا ہے؟ رائٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سرٹنلی میں یہ کہوں گا کہ مطلب اس سے بڑی تکلیف تو خبر ہو کوئی نہیں سکتی. تبارک ہو گیا، تبارک کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشلی 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک
666 ہمارے کشمیری بھائی بہن بچے جو ہیں نا ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر اس انڈین آرمی انڈین پولیس جو ہے وہاں پر اور بی ایس ایف والے جو ہیں انہوں نے بیسیکلی قتل کیا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 2016 کے اندر بھی اب آپ نے جس طریقے سے ویڈیو بھی ہمیں دکھائی سرٹلی وی ور ان پکچر کہ یہ کیا سچویشن تھی 2016 کے اندر بھی. ایک شخص ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, ہی از ناٹ بین ایبل ٹو اسرٹین کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کہاں آنا ہے کہاں جانا ہے. اور اگر فرض کرے وہ کراس کر کے بھی بارڈر, پہلی بات تو یہ وہ کہتے جی کہ امپریگنیبل وہ انہوں نے اپنا سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ کوئی وہاں پر کراس کر کے نہیں جا سکتا. اب اگر کوئی کراس کر کے چلا گیا سرٹلی آپ اس کو ایگزامن کرتے ہیں, یو انڈرسٹینڈ وہ پورا سسٹم ہے ان کا, لیکن ان کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ کسی صورت کے اندر بھی جو شخص اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے چاہے وہ ذہنی توازن ٹھیک ہے یا نہیں, اٹ از ٹیکن ایز, آپ اس کو جاسوس کے طور پہ کہہ لیں, دہشت گرد کے طور پہ لے لیں. اور جس طرح کے وہ ہینیس قسم کے کرائمز وہ کمٹ کرتی ہے انڈین آرمی, جس طرح کا ظلم و تشدد بے ایمانہ میں سمجھتا ہوں کہ جو روا رکھتے ہیں, مطلب یہ آپ کہنا اس ویری ایزی, اور بٹ جن کے اوپر گزرتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا سارا کچھ کر رہے ہیں. یعنی 18 مہینے انہوں نے جیل میں رکھا, اس شخص کو 2018 میں واپس بھیجا اگین وین ایونٹ آن 21 اگست, اور اس کے بعد اس کو بالکل آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا اپنے انٹروڈکشن کے اندر بھی, جس بہیمانہ طریقے سے اس شخص پہ تشدد کیا گیا, ہم فیل کریں آپ کہ ان کے دل کے اندر وہ جو نفرت جو بغض, یہ ہمارے کشمیری بھائی بہن بچے جو ہیں بوڑھے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا وہ انڈین ایلیگل آکوپیشن جو ہے جموں اینڈ کشمیر کے وہاں پر ہیں, وہ کس قدر بغض کے اور نفرت کے ایکچولی بھرے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ ہندتوا مینٹلٹی جو آپ کو نظر آتی ہے نریندر مودی نے اور کچھ کیا نہ ہو یا کیا ہو, لیکن جو اس نے سب سے ورسٹ کام کیا ہے کہ وہ ہندتوا کو ایک اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس پہ پوری, اگر انڈین آرمی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں اس کو RSS کی آرمی کہتا ہوں, اس کو بالکل بی جے پی کی آرمی کہتا ہوں, یہ انڈین آرمی ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو میر صاحب انوالو کروں گا. میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا, اگر تبارک حسین کو پکڑ لیا گیا تھا اور زندہ پکڑ لیا گیا تھا, اس کے اوپر تشدد نہ کیا جاتا, جیسے کہ والد صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا کہ تبارک حسین کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ 2016 کے بعد اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی, زیادہ خراب ہو گئی. تو یہ فرمائیے گا کہ اگر اسے عدالت میں پیش کر دیا جاتا یا اسے کسٹڈی میں رکھ دیا جاتا ہے جو جنیوا کنونشن کے اکارڈنگلی ہے کہ آپ نے پرزنرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ہندوستان نے تبارک کے ساتھ جس طرح ڈیل کیا, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد. آپ نے جنیوا ایکارڈ کی بات کی ہے, اور اس طرح ابھی جو ہماری ہم جس کو کشمیری سمجھتے ہیں کہ یہ سیز فائر لائن ہے, اس پر UN فورسز موجود ہے. اگر چونکہ بارڈر آپ نے خود بھی دیکھا, آپ خود کشمیری ہے, اور وہاں جو جانور ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو وہ کراس کر جاتے ہیں اس طرف اور اس طرف. تو وہاں پر جو ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد ایک پوسٹ ہے وہاں پر UN کی پیس کیپنگ فورسز کی, تو ان کے حوالے کیا جاتا تاکہ وہ پتہ کر دے کہ یہ واقعی دہشت گرد ہے یا ایک ڈس ایبلڈ پرسن ہے جو دماغی طور پر مریض ہے. پہلے بھی آپ لوگوں نے اس کو جیل میں رکھا ہے, جب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ڈس ایبلڈ پرسن ہے, مینٹلی ذرا ڈسٹربڈ ہے, تو پھر چھوڑ دیا. اب آپ نے دوبارہ اس کو 2022 میں پکڑ لیا ہے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی حوالے کر دی ہے. یہ صرف وہ چاہے وہ آزاد کشمیر کی طرف سے یہاں کراس کرتے چلے جاتے ہیں یا سیالکوٹ سے پاکستانی اس طرف کراس, یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, اس طرح کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا پاکستان نے ابھی تک ایسا کوئی اس طرح نہیں کیا, بلکہ وہ جو لائن پہ وہ جو کنٹرولنگ اپنا پیٹرولنگ کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, اس کو حوالہ کرتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل اصول ہے, لا ہے, چونکہ اسد صاحب اور یہ ہیوی کنفلکٹ زون ہے, اس لیے جو 3rd جنیوا کنونشن ہے وہ اس پہ اپلائی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہوتا ہے. اچھا, اب جب یہ مقبوضہ کشمیر کی اگر آپ سیم اسی طرح جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وہ کرتے ہیں,
किसी जगह पर वो एक नौजवान को शाम के अंधेरे में उठाते, तुम यहाँ पर क्या करते हो? अरे वो घर के 100 मीटर के दूर पर चला गया है, या किसी दुकान पे आप वापस घर आ रहा है और उसको पकड़ के हाँ तुम्हारी जो एक्टिविटीज है ये मशकूक है। सो लिहाजा फिर उनको इसी 3rd डिग्री टॉर्चर का निशाना बनाते हैं, और फिर कभी सीज फायर लाइन पर उसको उसमें मार देते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को छोड़े सर आप उनको इनकाउंटर वो करते हैं, फेक एनकाउंटर करते हैं। और फिर जनाब उधर ही कब्रों में वेरी दफन वेरी करते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट जी। मैं इससे पहले मूव करूं डॉक्टर ताहिर मुश्तकी साहब की तरफ, मैं इस वक्त आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तानी जो काबिज इंतजामिया है वहाँ पे उनके बयानात क्या हैं, और एक डॉक्टर जिन्होंने बॉडी हवाले की है हॉस्पिटल से, वो क्या इस हवाले से कहती हैं, आपको सुनाते हैं जी। एक डेड बॉडी जो कि चकंदाबाग से पाकिस्तान की साइड पे क्रॉस करवाई है, तो हमें यही सुबह कॉल पे हमें ये दिया गया था कि एक डेड बॉडी है जो शायद क्रॉसिंग हुई है, एक्सीडेंटली क्रॉसिंग हुई है, तो उनको आपने वापस अपने स्टेशन में रिपाट्रिएशन करना है हमें। एक्सीडेंटली क्रॉसिंग हुई है, ये डॉक्टर इसको इंडोर्स कर रही है, यानी हादसाती तौर पे ये क्रॉसिंग हुई है। डॉक्टर ताहिर मुश्तकी साहब, मैं आपकी तरफ सर आऊंगा, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से तबारक हुसैन को शहीद किया गया, इससे पहले मोहम्मद अली हुसैन को शहीद किया गया, उससे पहले ज़िया मुस्तफ़ा को शहीद किया गया, ये वो लोग हैं जिन्हें कोट बलवाल जेल से निकाल कर, जेलों से अपने सेल्स के अंदर से निकाल कर शहीद किया गया, और तबारक हुसैन ने तो LOC क्रॉस की थी, जहनी तवाजुन भी ठीक नहीं था, इसका इंडिया के पास रिकॉर्ड भी था, इसको शहीद किया गया। हाउ डू यू सी दिस कि ये एक सिस्टमैटिक वे में वहां पे जो मौजूद कैदी हैं उनको शहीद कर रहे हैं, और जिस तरह से ये हमने रिसेंट पास्ट के अंदर देखा। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। देखें, बात ये है कि इंडियन जो फासिस्ट गवर्नमेंट है और जो इंडियन ये जो रोग आर्मी है, इन्होंने जो पाकिस्तानी नाजायज प्रिजनर रखे हुए हैं, दे कॉल देम देयर एसेट्स एंड दे यूज देम अगेंस्ट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये वक्तन फवक्तन जो कैद किए गए कैदी हैं, जो बेचारे किसी जुर्म भी नहीं किया, ये उनको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब ये जो तबारिक का केस है, ये जो जिला कोटली और फिर चढ़ोई, ये सारा इलाका तो मैंने खुद देखा हुआ है। इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ना तो इतनी क्या कहते हैं जो आर्मी है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर तो बंदा गलती से भी चला जाए तो इंडियन आर्मी को फौरन नजर आना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या उसको बेचारे को बहला फुसला के लेके गए हैं, इन्होंने क्या किया है। क्योंकि देखिए, एक शख्स जो जहनी तौर पर माजूर हो, जहनी तौर पर उसकी रिटार्टेड हो, उसको आप किसी तरह भी उसको ट्रैप कर सकते हैं। फिर इस तरह बेहमाना अंदाज में उसका कत्ल करना, बेहमाना अंदाज में उसको पूरी दुनिया के आगे उसको दहशतगर्द के तौर पर पेश करना, ये खुद भारत के लिए एक शर्मनाक हरकत है। इंडिया कि जिस तरह से मजाका खेज तौर पे उससे बयान दिलवाया गया है और उसके मुंह में अपने अल्फाज ठोसे गए हैं कि तुम्हें किसी जो है ऑफिशियल ने पैसे दिए हैं, वो आगे से कहता है हाँ हाँ ऐसे दिए, तो वो सामने जाहिर हो रहा है कि वो शख्स जो है वो अपनी बात करने के काबिल नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर शदीद टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर बड़ा जो कुछ किया गया ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया भारत की बयानियत को नहीं ले रही है। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया ये जानती है कि कश्मीर की आज़ादी की जंग खुद कश्मीरी लड़ रहे हैं, और इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने खुद कश्मीर के अंदर जितनी तबाही मचाई है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, 35A का खत्म करना हो, चाहे इलेक्शन में डिलिमिटेशन हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर देना हो, चाहे असेंबली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें कम ज्यादा कर देना हो, ये सारी चीजें खुद इस बात की निशानदेही करती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हर हालत में वो कश्मीरियों का हक खुद इरादी दबाना चाहती है, कश्मीरियों को मजबूर कर रही है कि वो इंडिया के साथ इल्हाद करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। हामिद खान साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। वेरी क्विकली ये फरमाइएगा कि क्या प्राण को, पूरी कौम को, जो कैदी हमारे वहाँ पे हैं, उनकी जिंदगियों के हवाले से लाख तशवीक जो है वो जायज़ है, जस्टिफाइड है जो कुछ हो रहा है उनके साथ? मैं समझता हूँ कि अभी तक तो उन्होंने वो तादाद तो दी नहीं कि कितने पाकिस्तानी जो कि इंडियन जेलों के अंदर हैं। वट टॉक ऑफ जो कि वहाँ जम्मू कश्मीर के या श्रीनगर के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, बट ऐसे कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं
وی آر مور دین کنسرن. ابھی ٹھیک ہے منڈے کو ان کے جو ہائی کمشنر اس کو بلایا گیا فارن آفس کے اندر, بڑا شدید احتجاج کیا گیا. بٹ آئی وڈ سے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو کنفائن آر سیلف ٹو دس ویری پلیس. یس وی ہیو ٹو ریز دی وائس. چاہے جتنی بھی ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں ہمیں ان تک اپروچ کرنا ہے, یونائٹڈ نیشن تک جانا ہے اور اس قضیے کو سامنے سب کے لے کر آنا ہے کہ بھئی جتنے لوگ ہیں ان کو جو ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہاں تک رسائی دی جائے. ٹھیک ہے, کوئکلی جی مجھے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب جانا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک شخص تھا, اس کا نام ہے میجر گوگوئی. میجر گوگوئی کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ تھی کہ اس نے ایک کشمیری کو جس کا نام رفیق ڈار ہے غالباً ڈار, اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا اور جس بھونڈے طریقے سے اور جس طرح سے اسے استعمال کیا گیا اس کے اوپر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس شخص کا کورٹ مارشل ہوتا. اس نے جس بے ایمانہ طریقے سے اس کے اوپر تشدد کیا اس کا کورٹ مارشل ہوتا, لیکن ہوا کیا. آپ کو یہ کلپ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو فاروق ڈار ہے اس نے کیا کہا, اس کی زندگی کس طرح جیرن ہوئی وہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے. Major Leetul Gogoi, who is right in the thick of a human shield controversy, has now been awarded by the army. اس نہ کُنی جایہِ کتھ وٲڈس منٛز اوس لیکھِتھ یہِ کھٲلِن گاڑِ پتہٕ پھِرنٲیُن, پتہٕ أمِس اوس کَرُن مےٚ کٲم, گنڈُن اوس گۄنٛٹھنس, تمہِ پتہٕ پھِرُنس گامہٕ پتہٕ گامہٕ. بہٕ کیٛاہ گاو اوسا یا بھینس اوسا تہٕ مےٚ ٲس یِمن کِلوٗ کِلوٗ اوس کٕنُن. فاروق ڈار یہ کہتا ہے کہ جی میں انسان تھا, میں کوئی گائے یا بھینس نہیں تھا جس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی. طاہر مسعود صاحب, یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے اوپر ان انسانیت سوز مظالم کے حوالے سے سینکشنز لگائے, کیوں نہیں ابھی تک یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل سینکشن لگا سکتے؟ بہت بڑا سوال ہے. تو لیکن جواب یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا اس طرح کے دوسرے اور جنرل اسمبلی ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس کا جنیوا کے اندر اور اس طرح نیو یارک میں, وہ اس طرح سے وہ کام ایکٹیولی نہیں کر رہا ہے جس طرح سے انہوں نے بہت سارے ممالک میں ایکٹیولی کام کیا جہاں پر یو این ریزولوشنز کا کوئی نام نشان ہی نہیں تھا. آپ دیکھیے گا کہ استمور میں کیا, وہاں پر اس سے پہلے کوئی یو این ریزولوشن نہیں تھے. فلسطین اور کشمیر میں دیکھیے گا کہ 70-75 سال ہو گئے ہیں, یو این ریزولوشنز ہے, اتنے سارے ریزولوشنز ہے کہ ان ٹیریٹریز کو ڈسپیوٹڈ قرار دیا گیا ہے, وہاں کے لوگوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا گیا ہے. انفارچونیٹلی دوز ٹو ٹیریٹریز آر میجورٹی مسلم, سو وہاں پر ان کو وہ نہیں دیا رہا ہے. لیکن ہمیں اور حکومت پاکستان کو اور جو جنیوا کے اندر اور جو یو این جو جنرل اسمبلی کے اندر نیو یارک میں ہے, ہمارے جو وہاں پر سفرا ہے یا ہمارا جو سفارتکار ہے, ان کو اس چیز کو یہ جو ابھی جو ریسنٹلی اب تبارک کا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ابھی کچھ دنوں کے بعد اب جنیوا ہیومن رائٹس کونسل کا وہاں پر اٹھانا چاہیے. اور ہمیں اس میں کہ جو ایگزیکٹلی جو ہمارے فگرز ہے, جس طرح کے اسد صاحب نے کہا, اگر کوئی پاکستانی وہاں ہندوستانی جیلز میں ہے, پاکستان کو ایک لسٹ فراہم کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے مسنگ پرسنز ہے جو اسی طرح بارڈر انکاشسلی وہ بارڈر کراس کرتے ہیں, تو ان کو حوالے کیا جائے. یہ ایک طریقہ ہے, ایک بین الاقوامی لا ہے اور اس کو فالو ہونا چاہیے. میں حامد خان مشرقی صاحب کو اس میں انوالو کرتا ہوں. حامد خان مشرقی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ہم نے اگر دیکھا تو وہاں پہ بلیک کالے قوانین بھی وہاں پہ ہیں, ہندوستان کو ٹوٹل امپیونٹی ہے, ہندوستان نے وہاں پہ کنن پوش پورا بھی کیا, ہندوستان نے وہاں پہ پتھری بال بھی کیا, ہندوستان نے وہاں پہ مزید آپ نام لے سکتے ہیں وہاں پہ جتنے زیادہ مظالم ڈھائے, وہاں پہ نوجوانوں کو نشانہ بنایا, آئے روز نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ابھی سپٹمبر کا مہینہ ہے, کچھ ہی دنوں میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا, دنیا کے لیڈرز آئیں گے, خطابات بھی کریں گے. خاموشی کیوں ہے اس کے اوپر, کیوں بات نہیں کی جاتی, کیوں سینکشنز نہیں لگائی جاتی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ واضح طور پر جو دنیا کی جو ہپوکریسی اور جو ڈبل دوہرا معیار ہے وہ انڈیا کے اور مسلمانوں کے جتنے بھی جو متنازع امور ہیں ان کے اوپر بڑا واضح نظر آتا ہے. اور انڈیا کے لیے تو میرے حساب میں نہ صرف یونائٹڈ نیشن کی پابندیاں لگنی چاہیے, بلکہ میں نے انگلینڈ میں بھی 2-3 جگہوں پر بڑا سالڈلی ان کو کہا ہے کہ مودی گورنمنٹ وار کرائمز میں انوالو ہے. جو کچھ یہ کشمیر میں کر رہے ہیں, یہ اس کو جو ہیگ کی جو عالمی عدالت ہے اس کے اندر جنگی جرائم کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے.
اگر سوڈان کے صدر کا بنا ثبوت کے اس کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے سکتے ہیں اور اس کو موقع بھی نہیں دیتے ہیں، تو اس تو چاروں ایویڈنسز ہیں جو خود برطانیہ کی جو لا فرم ہے انہوں نے ثابت کیے، 10,000 سے زیادہ ایویڈنسز اور ڈوزیئر، جس کے تحت ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں، اور غالباً انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کا جو انڈین آرمی چیف ہے اور جو امت شاہ ہے ان کو گرفتار بھی کیا جائے، ان کے اوپر پرچہ بھی کاٹا جائے. امت شاہ بھی اور جو ہے انڈین آرمی چیف بپن راوت اور ساروں کو اس میں نامزد کیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خود یورپ کی اپنی مصلحت، باقی دنیا کی اپنی مصلحت، اور وہ مصلحت کیا ہے جی کہ دو ریزنز ہیں اس کے اندر. ایک وہ سمجھتے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ ان کے کاروباری روابط خراب ہو جائیں گے، اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ مسلمانوں کا ایشو ہے اور یہ جناب اس کو آپ چھپا بھی لیں گے یا اس کو اگنور بھی کر دیں گے. اب دنیا 22ویں صدی میں یہ چیزیں نہیں قابل قبول. ٹھیک ہے، اس میں اسد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اسد صاحب، میں آپ سے نا ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ حیران ہوں گے جتنے انڈینز اس وقت سعودی عرب کے اندر ہیں، قطر، یو اے کے اندر ہیں. کین یو بلیو کہ وہ رفلی $80 بلین پلس اینول جو ہے وہ انڈیا کو بھیجتے ہیں زر مبادلہ کی شکل، ریمیٹنسز کی شکل کے اندر. اور انڈیا کا اس وقت جو بجٹ ہے ڈیفنس کا اٹ از 70 پلس مائنس کچھ اسی طرح چل رہا ہے. سو دیٹ مین کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، انڈیا جو کچھ کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، جو کچھ کر رہا ہے اگینسٹ پاکستان، وار آن ٹیرر کے اندر جو انڈیا نے رول پلے کیا، اس کو یعنی ایک آپ فیل کرتے ہیں کہ ایک ایسی سپورٹ انڈیا کو حاصل ہے، اس کو تو پیسے کا پرابلم ہی نہیں، ڈالرز کو ان کو تو پرابلم ہی نہیں ہے. یہ فرما دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت تک ان کے اوپر وار کرائمز جو ہیں وہ ICJ میں نہیں لے کے جا سکے، یا جو ٹریبیونل ہے، کنسرن ٹریبیونل ہے، وہاں پہ نہیں جا سکے؟ کیونکہ یہی سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ انڈین آرمی نے کمٹ کیا ہے وہاں پہ، ایک یہ تو وار کرائم. آئی ایگری ود یو. دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو نیریٹو انڈیا کے اوپر ہے ہماری پچھلی حکومتوں کا، آئی ڈونٹ سے کہ نہیں اٹ واز ویری پرو ایکٹیو کہہ لیں، اور ایک سسٹمیٹک مینر میں یا کوئی ایسی بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ ہم چلے کہ ہم اس کو پرسو کر سکتے. دوسرا مشری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، وہ جو پوری دنیا کی ڈپلسٹی نظر آتی ہے، جو ایک ایسا ایٹیچیوڈ آپ کو نظر آتا ہے، یعنی جس کو آپ کہیں کہ دو رخی پالیسی، پاکستان کے بارے میں اور ہے، انڈیا کے بارے میں اور ہے، یورپ کے بارے میں کس طرح کی اور ہے، ایک وہ چیز ہے. پھر دیکھیں نا انڈیا اس وقت اگر دیکھا جائے تو 140 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. 140 کروڑ یعنی اتنی بڑی بین الاقوامی منڈی ہے، تو پورا یورپ، امریکہ، ایون مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، سارے کے سارے کنسیڈریشنز کی وجہ سے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکا. بالکل ہپوکریسی ہے پوری دنیا کی. میں آپ سے یہ بتاؤں اور سچی بات میں بتاؤں، اگر یونائٹڈ نیشن کو دیکھا جائے تو آپ نے بالکل میر صاحب نے ٹھیک تذکرہ کیا، ہر جگہ وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. پروگرام کے تیسرے ٹاپک کی جانب جی، پاکستان نے زبردست جیت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے جو ہے 182 رنز، 5 کھلاڑی آؤٹ، 19.5 اوورز میں پاکستان نے انڈیا کو مات دی، اور پاکستان نے 5 وکٹوں سے یہ میچ اپنے نام کیا. پاکستان نے زبردست طریقے سے کم بیک کیا. پاکستان میں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی کرکٹ لورز ہیں انہوں نے اس جیت کو بہت زبردست طریقے سے انجوائے کیا، کیونکہ پاکستان نے فائٹ کیا. لیکن ایک خطہ ایسا بھی تھا جہاں پہ پابندیاں تھیں، جہاں پہ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے اوپر آپ کے اوپر PSA لگ سکتا تھا، UAPA بھی لگ سکتا تھا، اور آپ کو کالج، یونیورسٹی اور نوکری سے برخاست بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود کشمیری باہر نکلے، انہوں نے لال چوک میں پاکستان جیوے پاکستان کے نعرے لگائے. میر صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں جی، آپ کشمیری ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کی بھی چہرے پہ بڑی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے اس حوالے سے، سب کچھ کرنے کے بعد، اتنا کرفیو، بلیک آؤٹ کرنے کے بعد بھی کیوں نہیں روک سکتا انڈیا؟ یہ میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں آپ کو. 80s کی بات ہے جب وہاں بنگلور میں پاکستان نے انڈیا کو ہرایا. میں ان دنوں بنگلور میں ہی تھا. میرا ایک ہندو دوست تھا وہاں پر، تو میں ان کے گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا. جب پاکستان نے جیت لیا میچ تو ان کے چہرے سے ایسا لگا میں ان کا اینیمی ہوں. اس سے پہلے میں ان کا بڑا دوست تھا، بڑا کلیز رہا ہوں. سو آپ نے یہ رائٹلی صحیح کہا ہے کہ 9 لاکھ سے زائد فورسز